اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ استقامت کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، گزشتہ نشست میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی تلاش کرنی ہوگی کہ میں کون ہوں۔ عام طور پہ تو دیکھیں، ہم اپنے ظاہر سے نہ باہر نکلتے ہیں نہ اس کے لیے تیار ہیں۔ کوئی شخص بھی اپنی حقیقت کے بارے میں سوچنے یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ بس ظاہر کے ہی ہم غلام ہیں۔ بظاہر ظاہر ہی کا سوچ رہے ہیں اور ظاہر ہی کا سوچنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ہمیں کسی چیز پر نہ یقین ہے نہ حاصل کرنا چاہتے۔ اس بات بھی غور کریں نا، میں تو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، نہ یقین ہے نہ حاصل کرنا چاہتے۔ تو بہرحال جہاں تک بات ہے یقین کی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو محسوس کریں۔ اپنے اندر، آپ کے اندر جو سچائی ہے اس کو آپ دیکھیں، اور جو آپ کے اندر اللہ کا نور ہے اس کو آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ محسوس کریں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس پر آپ یقین کر لیں۔ محسوس کرنا الگ بات ہے، یقین کرنا الگ بات ہے۔ تو وہ احساسات تو وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی حس بھی کام نہیں کرتی۔ باطن کے متعلق ہماری کوئی حس کام نہیں کرتی۔ ہم تو بس ظاہری کے لیے جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ اپنے اوپر یقین کریں کہ میں یہ نہیں ہوں، بلکہ میرے اندر ایک حقیقت اور ہے۔ تو یعنی یہ تو میں کہنے کی حد تک کہہ سکتا ہوں، آپ کو تو ایسا وہ نہیں کر سکتا نا، لیکن یہ ہے کہ اپنے اوپر یقین کریں کہ ہاں، میں کیا کروں گا روز قیامت، یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کیسے زندگی گزاروں گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ اپنی شان کے ساتھ موجود ہے، یا تو ہم اس سے غافل ہیں، اور یا اس کو یاد کر کے یاد رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ کو ہم یاد رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں، یا اس کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ عام طور پہ تو ہم اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اپنے اوپر یقین، پھر اپنے اللہ پہ یقین، اپنے خالق اور اپنے رب پر یقین۔ وہ یقین بھی ہمیں حاصل نہیں ہے، نہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بس خواب و خیال کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی وہ کہ اپنی شان سے ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اور وہ ہر مثال سے پاک ہے۔ تو بہرحال وہ تو موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو اس کا ادراک حاصل ہے کہ نہیں ہے، اپنے خالق کا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا رب ہے کہ نہیں؟ جب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ احساس ہے کہ میرا خالق وہ ہے، مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی یقین کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ عام طور پہ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہتے تو نہیں ہیں، لیکن ہماری سوچیں اور کام ایسے ہیں کہ ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنے لیے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات اللہ نے میرے لیے بنائی ہے۔ آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں، یہ تو دیکھو وہ بھی فائدہ لے رہے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا فائدہ تو سب لے رہے ہیں۔ شیر نے ہرن کو پکڑ لیا تو فائدہ تو لے لیا اس نے، لیکن نہیں، یہ وہ تو الگ چیز ہے نا، وہ تو مجبور جانور ہیں۔ لیکن با اختیار جو ہستی ہے وہ حضرت انسان ہے، اور یہ کائنات اس انسان کے گرد گھوم رہی ہے، اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔
اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ میرا رب ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی کی ایک حقیر قطرے سے میرے وجود کو ڈیولپ کیا۔ 4 ماہ کے عرصے میں جب میرا جسم برابر ہو جاتا ہے تو تب وہ روح جو ہے وہ میرے جسم میں بھجواتا ہے، اور پھر اس تمام جو اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ روح آئی ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ تم یہاں کوشش کرو اور محنت کرو اور مال و جان خرچ کرو، زندگی میرے لیے تم گزارو۔ وہ یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، میرے لیے گزارو اور مجھ تک پہنچ جاؤ، میرا تقرب تم حاصل کر لو، دل کو عرش الہی بنا لو، یہ وہ چاہتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ وہ نہیں چاہتا تو پھر بتا دے، لیکن یہ چاہتا ہے یہ کہ تم اپنے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اس کی طرف پھر جاؤ۔ تو رب کی ڈیمانڈ ظاہر ہے کہ ایک دیکھیں آپ ایک کارخانہ ہے، کسی کا ایک کارخانے دار کسی آدمی کو وہ رکھ لیتا ہے، اس کو ہر مہینے تنخواہ دیتا ہے، تو جو تنخواہ لے رہا ہے کیا اس کو نہیں چاہیے کہ اپنے کارخانے والے سے پوچھے کہ بھئی میں کیا خدمت کروں آپ کی؟ آپ نے تو مجھے گھر بھی دے دیا ہے۔ ہوتے ہیں نا بعض مل کے کالونی ہوتی ہے، گھر ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، سارا آپ یہ خرچے میرے اٹھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تنخواہ مل رہی ہے، تو میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا وہ یہ نہیں پوچھے گا؟ پوچھنا چاہیے نا۔ آپ کی دکان ہے، رش لگا ہوا ہے، ایک آدمی آ کے خدمت شروع کر دیتا ہے دکان میں صبح سے لے کر شام تک، یا نہیں، میں تھوڑا سا مثال، ایک آدمی ہے، آپ نے اس کو تنخواہ پہ رکھ لیا ہے، آپ کی دکان ہے، اور ہر مہینے آ کے وہ تنخواہ لے لیتا ہے، اور وہ آتا ہے، اور یہ وہ آپ کو کام نہیں بتاتا کہ کام کیا کرنا ہے، کام نہیں بتاتا، تو آپ شرمائیں گے نہیں تیسرے مہینے جب تنخواہ لینے آئیں گے کہ بھئی میں تنخواہ تو لے رہا ہوں، کام میں نے کیا کرنا ہے؟ اس سے آپ پوچھیں گے نا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، ہماری تمام ضروریات کا کفیل رب ہے میرا۔ ایک ایک بال اس کی رحمت کے نتیجے میں ہے، بال آپ کے بڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایک سسٹم ہے، ناخن بڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، کھانا ہضم ہو رہا ہے، روٹیاں کھا رہے ہیں آپ، روٹیاں توڑ رہے ہیں، رزق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، مختلف جو بھی ہے، لیکن ہم رب سے نہیں پوچھتے میں نے کرنا کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے، یہ ہم نہیں پوچھتے، نہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے پیدا تو کیا ہے، اور مجھے آپ یعنی ساری، اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں بچہ ہے، یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، کل جو ہے اس کی داڑھی سفید ہوگی مثال کے طور پہ، یعنی یہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھا رہا ہے، بچپن ہوتی ہے، پھر انسان نوجوانی ہوتی ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمر، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے نا، اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اللہ کر رہا ہے، تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بافراغت رزق بھی دے رہے ہیں، زیادہ محنت نہیں کرتے، گھر میں یہ نوابین ہیں، بس بیٹھے ہوئے ہیں، کھابے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بس کر رہے ہیں، الیکشن لڑ لو جی، اب الیکشن آ گیا، الیکشن میں لگا دو، 50 لاکھ ادھر دے دو، وہ دے دو، بس تو وہ سارا ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں نعمتیں، لیکن ہم رب سے یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو مجھے تو سارا رکھ رہا ہے، میری پرورش کر رہا ہے، مجھے نعمتیں دے رہا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، یہ ہم نہیں پوچھتے۔ بہرحال پوچھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی انسان ایسی زندگی گزار رہا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبث پیدا کیا ہے، فضول۔ یعنی آپ دیکھ لیں، آپ مجھے جواب نہیں دے سکیں گے، میں اگر آپ سے پوچھوں یہ دنیا کے لوگ زندگی کیوں گزار رہے ہیں،
مقصد کیا ہے؟ آپ کوئی صحیح جواب نہیں دیں گے، کہتے ہیں بس دنیا ہی ہے، دنیا ہی کما رہے ہیں، دنیا کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم